نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی محرومی سب محرومیوں سے بڑھ کر محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی محروم نہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح سے بھی واضح کیا کہ دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور اب یہ کہ اس رات کی یعنی بھلائیوں سے کون شخص محروم رہتا ہے؟ جو اس کو پانے کے لیے کوئی محنت کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تو اب اس کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بیان کر دوں کہ ان راتوں میں سے وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، یعنی ان 10 راتوں میں سے لیلۃ القدر کی ایک ہی رات ہوتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑی پرسکون رات ہوتی ہے، اس میں بڑی طمانینت ہوتی ہے، یعنی کوئی شور شرابہ یا اس قسم کی کوئی آپ کو فیلنگ نہیں آتی۔ نمبر 2، وہ رات عام راتوں سے ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ اب یہ ٹھنڈی سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی آندھی طوفان تیز ہوائیں، نہیں، یہ بالکل ایک معتدل رات ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی نور برس رہا ہو۔ لیکن آج کل جیسے بہت زیادہ یہ بلب کی لائٹس اور اس طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں، تو اس کی نسبت اس کا صحیح نظارہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی لائٹ نہ ہو، کہ یہ جو نورانیت ہوتی ہے یہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو نورانی کر دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ رات روشن رات ہوتی ہے۔ نمبر 4، نہ یہ رات سخت گرم ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ کوئی بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی سردی محسوس ہوتی ہے، بس درمیانہ موسم، اور پھر سے وہی بات آتی ہے کہ یہ ایک معتدل سی رات ہوتی ہے۔ نمبر 5، بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی۔ تو اب یہ کہ اچھے خواب مبشرات میں سے ہوتے ہیں۔ اب وحی کا نزول تو ختم ہو چکا ہوا ہے، لیکن اچھے خواب تو اب بھی آ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے اور وہ جو اس قیام کی لذت اس رات محسوس ہوتی ہے، وہ بقیہ راتوں میں اس طرح کی لذت محسوس نہیں کر سکتا انسان، اور ایسی لذت یعنی اس رات کے علاوہ اور کسی رات میں محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی بڑا پرسکون سا ماحول، طمانینت سی، اور انسان کو ذہنی روحانی سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ پھر اگلے نمبر پہ نمبر 6 کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر کی صبح کو، یعنی اگلی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ جیسے ایک تھالی۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی کہ سورج کے ان شعاؤں کے اندر جو تپش ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جو عام حالات میں ہوتی ہے۔ یعنی شعاعیں تو ہوں گی لیکن ان کے اندر جو تپش ہے، جو گرمی ہے، جو عام دنوں کے سورج میں ہوتی ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایسے طلوع ہوتا ہے کہ جیسے ایک گول تھالی کی طرح، جیسے ایک تھال۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک تھال کی مانند سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح عام دنوں میں سورج جوبن کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس روز اس جوبن کے ساتھ، اس سرخی کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا، تو اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر گزر چکی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر پا لوں تو پھر میں کیا پڑھوں، یعنی کوئی خاص دعا جو میں مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے،
بے شک مجھے بھی معاف کر دے، یعنی مجھے بخش دے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی ہے اور معافی کے طلبگار ہونا ہے، اس دعا کے ساتھ بھی اور اپنی زبان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کا دیدار نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم اس رات میں مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔